ابو سہلہ کہتے ہیں پھر جب ہم نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں بند کر دیا گیا اور اس گھر میں محصور کر دیا گیا تو ہم ان کے پاس آئے. ہم نے کہا یا امیر المؤمنین الا تقاتل، امیر المؤمنین آپ ان سے لڑائی نہیں کریں گے؟ جن ظالموں نے آپ کو پکڑ لیا، محصور کر دیا، مسجد پر وہ قابض ہو گئے ہیں، مسجد میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے لڑائی نہیں کریں گے؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. قربان جائیں وہ جو خوشخبریاں اللہ کے نبی نے دی کی، شہادت کی خوشخبریاں، تم پر آزمائشیں آئیں گی. پھر اللہ کے نبی نے الگ بٹھا کر سمجھایا تھا وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل رہا تھا کہ اللہ کے نبی کتنی بڑی بڑی آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں. ابو سہلہ کہتے ہیں ہم نے اتنا ہی سنا تھا کہ پیارے پیغمبر نے الگ بٹھا کر حضرت عثمان کو کوئی بات کی تھی جس سے ان کا چہرہ بدل رہا تھا، پر آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر میں معصور ہیں ہم ان کے پاس آئے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، ہم ان کی گردن کاٹتے ہیں. اس وقت بھی بے شمار صحابہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا، پانی بند کر دیا، اتنے دن یہ کیا، اتنے دن وہ کیا، صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ کہاں تھے؟ جواب حضرت عثمان نے خود دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لڑائی کی اجازت لینے آتے تھے کہ یہ ہم سے کون سے بھاری ہیں، ہم ان سے نپٹ لیتے ہیں. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو اللہ کے نبی نے ان کو الگ بٹھا کے کی تھی پھر بیان کی. فرماتے ہیں تم مجھ سے لڑائی کی بات کرتے ہو، میں ان سے نہیں لڑوں گا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فانی صابر نفسی علیہ. اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج اپنے آپ کو اس عہد پر پکا رکھوں گا، کنٹرول کروں گا اپنے آپ پر. غصہ مجھے بھی بڑا ہے، میں مسلمانوں کا امیر ہوں اور میری یہ حالت بنا دی گئی. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک عہد لیا تھا مجھ سے، وہ عہد کیا ہے کہ عثمان تیری وجہ سے خون نہیں بہے گا، عثمان تیری وجہ سے مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے. تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قربانی دے دینی ہے، مسلمانوں کو لڑنے سے بچانا ہے. ہم نے دیکھا اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان شہادتیں ہوئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرف سے بے شمار لوگ اور صحابہ شہید ہوئے. پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، مجھے الگ بٹھایا تھا، وہ عہد یہ تھا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان قتل نہیں ہوگا، میری وجہ سے خون نہیں بہے گا، مدینہ محفوظ رہے گا. اتنی قربانیاں پیش کرنے والے، طاقت کے باوجود، لوگوں کی گردنیں کاٹنے کی طاقت کے باوجود انہوں نے خون نہیں بہایا. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کچھ وعدے لیے تھے. فإنی صابر نفسی علیہ، صابر کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں حبس النفس سے، میں اپنے آپ پر کنٹرول کروں گا اور میں اس وعدے پر پکا رہوں گا، مسلمانوں کو لڑاؤں گا نہیں بلکہ مسلمانوں کو ایک کر کے جاؤں گا. میری وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ نہیں بنیں گے. صحیح بخاری میں موجود ہے. واللہ کیا قربانی تھی، کتنا بڑا ان کا دل تھا. اللہ نے جو اپنے نبی کے دلوں کو اللہ نے اپنے نبی کو چن کے نبی بنایا ہے، تو پیارے پیغمبر کے صحابہ کے دل بھی کیسے تھے. لوگوں نے آ کے پوچھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، لوگوں نے پوچھا اے عثمان، جن لوگوں نے آپ کو یہاں بند کر رکھا ہے، جنہوں نے آپ کو گھر میں گھیر رکھا ہے، آج وہ مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے. تو حضرت عثمان کا فتویٰ کیا تھا؟ صحیح البخاری میں موجود ہے. فرماتے لوگوں ان کے پیچھے کبھی نماز نہ چھوڑنا. نماز اچھا عمل ہے، جب وہ اچھا عمل کریں تو ان کے ساتھ کھڑے رہنا، جب وہ برا عمل کریں ان سے الگ ہو جانا. پھر بھی امت کو اتحاد پر بات کی، کہا مصلی نہیں چھوڑنا، مسجد نہیں چھوڑنی، جماعت نہیں چھوڑنی. وہ لوگ ذرا اپنے بارے میں تصور تو کریں جو اتنی پاکیزہ ہستی کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں بات کرتے ہیں. قیامت کے دن جب ان کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ دائر کروائیں گے تو مقابلے میں کھڑے لوگوں کا بنے گا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مسند احمد میں صحیح سند سے موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی وفات سے پہلے حضرت عثمان کو بلایا، فَأَخَذَ مَنْكِبَهُ، حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، حضرت عثمان کے کندھے کو پکڑا اور 3 دفعہ ایک جملہ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، لوگ کہتے ہیں جب یہ اختلاف بنا تھا تو پھر اختلاف کو مٹانے کے لیے حضرت عثمان معزول کیوں نہیں ہو گئے، خلافت چھوڑ کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب بھی احادیث میں موجود ہے اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ 3 دفعہ ایک جملہ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان ان اللہ عز و جل عسى ان یلبسک قمیصا، اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اور اس کی تعبیر خلافت ہے۔ اے عثمان ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض پہنائے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، اگر منافق تجھ سے وہ قمیض اتارنا چاہیں، تجھے خلافت سے ہٹانا چاہیں، تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے، تو نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ واللہ حدیثیں جمع کرو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اے میرے عثمان شہادت تو نے قبول کرنی ہے، تو نے قمیص نہیں اتارنا، تو نے خلافت نہیں چھوڑنی، مسلمانوں میں خون نہیں بہانا، تو نے اپنی قربانی دینی ہے۔ یہ ساری باتیں تو اللہ کے نبی اپنی تعلیمات میں پیش کر کے گئے۔ 3 مرتبہ کہا عثمان اللہ تمہیں خلافت دے گا، اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، منافق قسم کے لوگ، یہ دلیل اس بات کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت اور ان کی خلافت کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی شہادت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے دور میں ان کو منافق قرار دیکھے گئے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، منافق تجھ سے وہ خلافت لینا چاہیں، تیری قمیص اتارنا چاہیں، تو نے نہیں اتار رہی۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے جملہ بولا، اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر انہوں نے عمل کیا اور شہادت پیش کر دی، خلافت پر برقرار رہے۔ لڑنے کے لیے آنے والے صحابہ کرام کے ہم ان کی گردنیں اتکا، لڑنا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے مجھ سے عہد دیا ہے شہادت پیش کروں گا۔ تو جب ان کو حضرت ابو موسیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے کہ آپ پر آزمائش آئے گی، تو انہوں نے کیا جملہ بولا تھا؟ صحیح بخاری و مسلم میں اٹھائیں، کیا جملہ بولا تھا؟ تمہیں جنت ملے گی پر آزمائش پر۔ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے شہادت دے گا اور میں اس آزمائش کو برداشت کروں گا۔ اور آخر کہتے تھے واللہ المستعان، اللہ وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، میں اس مسئلے میں اپنے رب سے مدد کا طلبگار ہوں۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔